السلام علیکم، میرا نام شیزا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میری امی کے 30 سال پرانے واقعے کا پارٹ 2۔ تو آئیں واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ اچھا بیٹا، صبح بات کریں گے، ابھی آپ سو جاؤ اور میں ندا کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ جب ندا میرے پاس آئی تو میں نے ندا کو بہت ڈانٹا کہ ندا تم مجھے اکیلی چھوڑ کر کیوں گئی؟ تو ندا نے کہا بابی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں امی کے پاس چلی گئی اور پھر ندا تو سو گئی لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئی۔ صبح جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ تو میری بات پر یقین نہیں کریں گے، آج رات وہ بچہ پھر سے مجھے نظر آیا تھا، اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے میرے ابو کے ہاں چھوڑ آؤ۔ تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، میں آج کسی عالم بابا کو گھر لے کر آؤں گا۔ تو جب شام ہوئی تو وہ عالم بابا کو گھر لے آئے، تو انہوں نے ہمارے کمرے میں بیٹھ کر دم وغیرہ کیا۔ تو انہوں نے میرے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی نے اپنے بچے کی جگہ جن کے بچے کو دودھ پلا دیا ہے، اسی لیے وہ اب اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو میں آپ کو تعویذ لکھ کر دوں گا، تو یہ کل آ کر مجھ سے لے جانا اور اپنی بیوی کے گلے میں پہنا دینا۔ اور میرے شوہر کو کہا کہ مشتاق اب مجھے واپس چھوڑ آؤ، اور وہ بابا تو چلا گیا۔ اس رات میرے شوہر کی چھٹی تھی، تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہی بچہ میرا گلا دبائے میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے کسی بھی کا دم کروایا تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا۔ اور میں ڈر کر اٹھ گئی اور میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور انہیں یہ خواب سنایا۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان نہ ہو، میں کل جا کر عالم بابا سے تعویذ لے آؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا میں نے کوئی بھی تعویذ نہیں پہننا، وہ میرے بیٹے کو مار دے گا۔ میرے شوہر نے کہا کچھ نہیں ہوتا، سو جاؤ۔ جب کل میرا شوہر تعویذ لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ عالم بابا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور پھر میرا شوہر تعویذ لیے بغیر ہی گھر آ گیا، اور جب گھر آ کر بتایا تو سب پریشان ہو گئے اور میں بھی بہت ڈر گئی۔ اور پھر ہر رات میری پھپھو مجھے دم کرتی تو میں پھر سوتی، اور 1 سال بعد میرا دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا، میرا بڑا بیٹا 5 سال کا اور دوسرا بیٹا 3 سال کا اور میری بیٹی 5 مہینے کی تھی، تب ہم نے میرے چھوٹے دیور عرفان اور ندا کی شادی کر دی۔ اور جس رات میری پھپھو مجھے دم کرنا بھول جاتی تو اس رات وہ بچہ مجھے ڈراتا تھا، تو میں ساری رات نہ سوتی، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، اور میری شادی کو 15 سال گزر گئے، اور تب تک میرے 5 بچے ہو گئے تھے۔ پھر میری پھپھو بہت بیمار رہنے لگی، اور کبھی کبھی رات کو میرے بچے بھی ڈر جاتے تھے، اور مجھے اپنے بچوں کے لیے ہر رات جاگنا پڑتا تھا، اور اگر میں کبھی رات کو جلدی سو جاتی تو میرا کوئی نہ کوئی بچہ ڈر جاتا تھا۔ اور پھر کچھ مہینے کے بعد میرے دوسرے دیور قمر اور گلناز کی بھی شادی کر دی، اور میرے سسرال میں میری ایک نند اور ایک چھوٹا دیور ہی تھا جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور باقی سب کی شادی ہو گئی تھی، اور سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے۔ میرے سسر اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے۔ جب میری پھپھو کا انتقال ہوا تو وہ مسلسل ہمارے ساتھ رہنے لگے، اور انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد مجھے اکثر اپنے کمرے سے دن میں بھی ڈر لگنے لگا، اور میں اپنے کمرے میں رات کو اکیلی بچوں کے ساتھ سونا پسند نہ کرتی، اور جب میرے شوہر کی چھٹی ہوتی تب ہی میں بچوں کو لے کر کمرے میں سویا کرتی، اور سردیوں کے موسم میں بھی اکثر باہر سین میں ہی سو جاتی۔ جب میرے سسر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ آپ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے پھپھو کو بولا تھا کہ انکل کو بھی بتا دو، لیکن انہوں نے آپ کو
یہی بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، اور جب مجھے ڈر لگتا تو پھپھو مجھے دم کر کے سلا دیا کرتے تھے۔ اور میرے سسر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اور وہ بہت سے عالم بابا کو لے کر آتے تھے۔ ہر ایک عالم بابا آتا، دم کر کے چلا جاتا تھا، اور اکثر عالم بابا کا انتقال بھی ہو جاتا تھا، اور پھر میرے سسر کو بھی خون کی الٹیاں آنے لگی، اور وہ بھی بہت بیمار رہنے لگے، اور انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی بھی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی 25 سال کا عرصہ گزر گیا، اور میرے 5 بچے جو اب بڑے ہو گئے تھے، اور وہ بھی رات کو ڈر جاتے تھے، تو میں بہت روتی تھی کہ یہ سب میرے تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بچوں کو کیوں ڈراتے ہیں۔ پھر میرے دیوروں نے اور ہم نے اپنا اپنا الگ گھر لے لیا، اور پھر میں نے اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی کر دی، اور آج ان کے بھی 2 بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن میرے بچے کبھی کبھار ڈر جاتے ہیں، اور آج میری شادی کو پورے 30 سال ہو گئے ہیں۔ کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں، اور اپنا خیال رکھیں، اینڈ اللہ حافظ۔